وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، سورۃ الکہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیاں باقیات الصالحات تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کے اس مزاج کو جو انسان کا مزاج بنا ہوا ہے کہ اولاد میرا فیوچر ہے، مال و دولت میرا فیوچر ہے، اس سوچ پر اللہ رب العالمین نے قدغن لگایا، روک لگائی اور کہا ہو سکتا ہے مال کے ذریعے تمہیں دھوکہ ملے، ہو سکتا ہے اولاد کے ذریعے تمہیں دھوکہ ملے، لیکن تمہاری جو اپنی نیکیاں ہوتی ہیں یہ تمہارا اصل فیوچر ہے، اس میں کبھی دھوکہ ہونے والا نہیں۔ انسان کی اخروی زندگی کا اس میں نجات کا دار و مدار اس زندگی میں کیے جانے والی نیکیاں ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے باقیات الصالحات کہا۔ یہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، یہ انسان کا فیوچر ہے، یہ انسان کا مستقبل ہے، یہ قبر کی منزل میں کام آنے والی، یہ حشر کی عدالت میں کام آنے والی، یہ جہنم سے بچانے والی اور یہ جنت کا مکین بنانے والی یہ باقیات الصالحات ہیں۔ باقیات الصالحات میں ایک عظیم نیکی اور ایک بڑی نیکی فریضہ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج یہدم ما کان قبلہ، حج انسان جب کرتا ہے اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجع کیوم ولدتہ امہ، حاجی صاحب جب حج کر کے لوٹتے ہیں جس میں گناہ اور ظلم نہیں کرتے، وہ ایسے لوٹتے ہیں گویا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، یعنی کہ گناہوں سے اتنا پاک ہو کر وہ لوٹتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ عظیم فضیلتیں ہیں، یہ عظیم مناقب ہیں اور یہ عظیم خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ کے توحید اور اتباع سنت کے سائے میں ہوتے ہوئے فریضہ حج بیت اللہ کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک غریب انسان جس کے پاس پراپرٹی نہیں، جو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، بسا اوقات اس کے دل میں بہت تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی حج کروں، یہ راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العالمین سے فریادیں کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی حج کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، یہ پائی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سال سال گزرتے رہتے ہیں کہ یہ حج کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اور اللہ رب العالمین نے
انسانوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا، ان کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے ذرائع رکھے ہوئے ہیں کہ معمولی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین حج کا ثواب انہیں عطا فرماتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ کون سے ذرائع ہیں اور وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین حج کا ثواب انہیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی نیکی جو بندہ کرتا ہے اور جس میں کچھ ان بندے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ نیکی ہے دل کی نیکی، وہ نیکی ہے قلبی نیکی، دل سے کی جانے والی نیکی، جس میں بندے کو محنت کرنا نہیں پڑتا، جس میں بندے کو تھکنا نہیں پڑتا، جس میں بندے کو چل کے جانا نہیں پڑتا، وہ صرف دل کی نیکی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نیت صادقہ، خالص اور سچی نیت۔ اگر بندہ یہ امید کرتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے بھی مال و دولت عطا فرمائے تو میں بھی حج کروں گا، اگر سچی تڑپ، سچی خواہش اور سچی ارمان بندہ دل میں رکھتا ہے، محض ارمان رکھتا ہے، وہ جاتا نہیں حج کرنے کے لیے، وہ سفر کرتا نہیں حج کرنے کے لیے، بس اس کے دل میں سچی نیت ہوتی ہے، سچی تڑپ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی نیت خالص کی وجہ سے اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جنگ میں سفر کر رہے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، ان بالمدینۃ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ لوگوں، مدینہ میں اس وقت ایسے لوگ ہیں کہ تم جو سفر کر رہے ہو اور یہاں پر جو نیکی حاصل کر رہے ہو، اور تم جو وادیوں پر وادیاں سفر طے کر رہے ہو، اور تمہیں جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے، یقین رکھو مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تمہارے برابر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ حبسہم المرض، حبسہم المرض، ان کا مسئلہ یہ تھا، نیت سچی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین صحت عطا فرماتا، تندرستی عطا فرماتا، ہم بھی جنگ میں شریک ہوتے، ہم بھی جہادی کہلاتے، غازی کہلاتے، اللہ کے اجر و ثواب کے حقدار ہو جاتے، لیکن ہم چونکہ بیمار ہیں، نیت سچی رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں جنگ میں شرکت کا اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ سچی نیت رکھتا ہے، خالص تڑپ رکھتا ہے، اچھی خواہش رکھتا ہے حج کے تعلق سے، اللہ رب العالمین صرف نیت کی وجہ سے اسے حج کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب فجر کی نماز کے لیے آتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتے رہتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایسا بندہ بھی حج کا ثواب پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعہ، جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہاں اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانت لہ کاجر حجۃ تامۃ تامۃ تامۃ، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے؟ فجر کی نماز آپ بیدار ہو گئے، مسجد میں آ گئے، جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی، اپنی جگہ بیٹھ کر آپ نے ذکر کر لیا اور چاش کی 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، آپ اپنی جگہ پر سے اٹھتے ہیں، اللہ کی جانب سے حج کے برابر اجر و ثواب لے کر اٹھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور ذریعہ جو ہم سب کے لیے آسان ہے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، وہ کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا،
جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مشى الى صلاة مکتوبہ وهو متطہر، جو بندہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حالت وضو میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كان له كأجر الحاج المحرم، احرام باندھ کر حج کرنے والے کو اللہ رب العالمین جتنا ثواب دیتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ زندگی میں یا دن میں آپ نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، ایک دن میں آپ نے گویا کہ 5 مرتبہ حج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا، چاش کی نماز پڑھ کے آپ یہاں سے فارغ ہو گئے، 6 مرتبہ آپ گویا کہ ایک دن میں حج کر کے لوٹتے ہیں مسجد سے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کا جو ثواب بندوں کو ملتا ہے، ان ذرائعوں میں سے ایک ذرائع یہ بھی ہے کہ بندہ مسجد میں جو علمی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، چاہے وہ صبح کا درس ہو، شام کا درس ہو، ہفتہ واری پروگرام ہو، ماہانہ پروگرام ہو، یا جمعہ کی مناسبت ہو، بندہ جب ایسی مجلسوں میں آتا ہے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، ارادہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو دین کی بات سیکھنا ہوتا ہے یا تو دین کی بات سکھانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، بندہ جب لوٹتا ہے تو مکمل حج کا ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ آپ غور کریں، پورے ثوابوں کا تعلق اور پورے اعمال کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑ کر بنایا۔ اور اسی طرح سے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، اور یہ صحابہ کیسے تھے؟ غریب صحابہ، نادار صحابہ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاموال، مالدار تو ثواب لے کر لوٹ رہے ہیں، ہر طرح کی ثواب کے امکانات ان کے پاس ہیں، ان کے پاس مال ہے وہ حج کر رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، ہم رہے نادار اور غریب صحابہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو الا احدثکم بامر، الا احدثکم بامر، کیا ایسا وظیفہ نہ بتلاؤں، کیا ایسا کام نہ بتلاؤں؟ اگر وہ وظیفہ تم کر لو گے، پچھلوں کے جو درجات ہیں وہ درجات کو بھی پالو گے، اور تمہارے بعد تمہارے آنے والے لوگ تمہارے درجات کو کوئی پا نہیں سکے گا، اور تمہارے زمانے کے تم سب سے بہتر انسان کہلاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد بس 23 مرتبہ سبحان اللہ، 23 مرتبہ الحمدللہ، اور 23 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ تم پچھلوں کے اجر و ثواب کو پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے بعد آنے والے تمہارے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے، اور زمانے کہ تم سب سے بہتر انسان کہلاؤ گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی وہ دوسرے بھی عمل کر لے تو اجر و ثواب میں برابر ہو جاؤ گے، لیکن اگر یہ وظیفہ تم کر لو گے تم حاجی کہلاؤ گے، تم معتمر کہلاؤ گے، تم مجاہد کہلاؤ گے، اور تم صدقہ و خیرات کرنے والے کہلاؤ گے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام، اتنے آسان کلمات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بس 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں پورے اذکار پڑھنے کے لیے، بس یقین ہونا چاہیے، یقین سے پڑھنا چاہیے، ایمان سے پڑھنا چاہیے، حاضر دلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔
یہ سارے کے سارے اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے مسجد سے جوڑ کر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے ان کا تعلق بتلایا ہے کہ مسجد سے جڑنے میں یہ اجر و ثواب ملے گا، مسجد سے تعلق قائم کرنے میں اجر و ثواب ملے گا۔ بہت بڑے غافل ہیں وہ لوگ جو اتنے بہترین اجر و ثواب سے محروم ہیں اور دور رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، انسان جو حج کے ثواب کو پاتا ہے اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک صحابیہ، انصاری صحابیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جانے والے ہیں، لہٰذا مجھے آپ اپنے ساتھ حج کے لیے ساتھ لے لیجئے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، انصاری صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول حج کرنے والے ہیں، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ حج کے لیے لے لیجئے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایسا کچھ انتظام نہیں ہے۔ تو صحابیہ کو معلوم تھا کہ ان کے پاس ایک اونٹ ہے، انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ تمہارے پاس فلاں اونٹ ہے، اس پر مجھے سوار کرا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب یہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ماجرا سناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اسے اپنے ساتھ لے لیتے تو تمہارا یہ اجر بھی اللہ کے راستے میں لکھا جاتا۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میری بیوی نے اور ایک سوال کیا ہے، ایک خاتون کا سوال، سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ جذبہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں، صحابیات کی زندگی میں جذبہ عمل کتنا پاکیزہ ہوتا ہے، عمل کرنے کی نیت کتنی خالص ہوتی ہے۔ آپ اس کے سوال سے اندازہ لگائیں، وہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول، میری بیوی پوچھتی ہے اگر میں آپ کے ساتھ حج نہ کر پاؤں تو مجھے کوئی ایسا عمل آپ بتلا دیجئے کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول، یہ زمانے نبوت کی خواتین تھی، سبحان اللہ، اتنے پاکیزہ جذبہ عمل، اور ہماری خواتین، ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ شاپنگ مال میں کون سا آفر ہے، شاپنگ مالوں میں کون سا آفر ہے، یہ چیز فلاں چیز کہاں دستیاب ہوتی ہے، ایسے دنیاوی قسم کے سوالات۔ اور زمانے نبوت کی خواتین کے سبحان اللہ کتنے پاکیزہ سوالات، آخرت کے لیے جذبہ مسابقت کا جذبہ اس سے ٹپکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو اگر وہ رمضان میں عمرہ کر لیتی ہے انہا تعدل حجۃ معی، اگر رمضان میں عمرہ کر لیتی ہے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا اجر و ثواب کے میرے ساتھ حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ رمضان میں ہم میں سے بہت سارے بھائیوں نے رمضان میں عمرہ کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے حق میں کہ اللہ رب العالمین ان سب کے عمروں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اسی طرح سے حضرات، حج کا ثواب جو بندہ پا سکتا ہے جن راستوں سے، ان راستوں میں ایک راستہ یہ بھی ہے ماں باپ کی خدمت۔ ماں باپ کی خدمت سے بھی انسان حج کا ثواب پاتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں بسند جید اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، جذبہ جہاد میرے دل میں ہے لیکن میں جہاد کرنے کی سکت نہیں رکھتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھتے ہیں ابقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہیں؟ تو وہ کہتے ہاں میری والدہ بھی باحیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل اللہ فی برها، اپنے والدہ کی خدمت کرو، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاہد، اگر تم والدہ کی خدمت کرو گے تم حاجی بھی ہو، تم عمرہ کرنے والے بھی ہو، تم میدان جہاد میں جہاد کرنے والے بھی ہو۔ ماں کی خدمت کرنا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ادب کے ساتھ پیش آنا، تہذیب کی گفتگو کرنا، سبحان اللہ بندے کو حاجی بنا دیتا ہے، عمرہ کرنے والا بنا دیتا ہے، اور ایک مجاہد کے درجے پر اس کو فائز کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف ماؤں کو رلانا، ان کے دلوں کو زخمی کرنا، ان کو تڑپانا اور ان کو ستانا، یہ ایسا ظلم ہے اور ایسا گناہ ہے، اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے زمین پر ہی ظلم کی سزا سے انہیں دوچار کر دیتا ہے۔ تو
تو حضرات والدین کی خدمت بھی ایک ایسا درجہ ہے، ایسا رتبہ ہے، بندہ کرتا ہے تو حج کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات جو افراد حج کے لیے جا رہے ہیں، جن کے پاس شاید اتنا پیسہ نہ ہو جتنا کہ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، یا پھر ایسے لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے تعلق سے بہت سارے خدشات کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے گھر کے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، یا سامان سفر انہیں تیار کر کے دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا اجر و ثواب وہ حج کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب اس کا سامان سفر تیار کرنے والے اور اس کے گھر کی خبر گیری کرنے والے کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہ اجر و ثواب ہیں جو ایک دن میں بندہ بآسانی سے کر سکتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی، 5 حج کا ثواب آپ کو مل گیا۔ نماز کے بعد آپ نے ذکر کا اہتمام کر لیا، حج کا ثواب آپ کو مل گیا۔ نماز فجر کی نماز کے بعد آپ نے اشراق کی نماز کا اہتمام کر لیا، حج کی ثواب آپ کو مل گیا۔ آپ دینی مجلسوں میں آتے ہیں، اپنے گھر سے حج کا ثواب لے کر آپ جاتے ہیں، والدین کی خدمت آپ کرتے ہیں، حج کا ثواب لے کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو حاجیوں کا سفر سامان ہوتا ہے اس کی تیاری میں ان کی مدد کرتے ہیں، حج کا اجر و ثواب لے کر جاتے ہیں۔ حضرات یہ وہ اپارچونیٹیز ہے اور یہ وہ مواقع ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم جیسے انسانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے حضرات، یہ نیکیاں کرنے کا موسم ہے، یہ دنیا نیکیاں کرنے کی دنیا ہے، نیکیاں کمانے کی دنیا ہے۔ اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے، اس دنیا سے ہم جب رخصت ہو جائیں گے، وہاں پر ایک ایک نیکی کرنے کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے تڑپیں گے۔ یقین مانیں اس وقت بھی بہت سارے قبرستان میں ایسے مدفون لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہے کاش ہمیں ایک سیکنڈ مل جائے جس میں ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ دیں، کاش ہمیں زندگی کا ایک لمحہ مل جائے جس میں ہم صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ بہت سارے مردے اس وقت زمین میں مدفون ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ ایک لمحے کی زندگی ہمیں مل جائے اور ہم ایک نیکی کریں اور واپس بھلے سے ہی آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عد نفسک فی اہل القبور، عد نفسک فی اہل القبور، لوگوں اپنے آپ کو قبر میں جو مدفون ہیں ان لوگوں میں شمار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں دنیا کی جو اہمیت ہے، دنیا میں اجر کمانے کی، دنیا میں نیک اعمال کرنے کے اعتبار سے دنیا کی جو ان کی نظر میں اہمیت ہے، اگر تم اس اہمیت کو جان لو تو تم اس زمین پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ عد نفسک فی اہل القبور، اپنے آپ کو قبرستان میں مدفون انسانوں کے مقابلے میں رکھ کے دیکھو کہ نیکیاں کتنی عظیم تمہیں نظر آئے گی۔ حضرات بہت ضروری ہے مصروفیت کے اس زمانے میں اور فتنوں بھرے اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ انسان کی رفتار اور زمانے کی رفتار سالوں کی رفتار مہینوں کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، مہینوں کی رفتار ہفتوں کی رفتار سے گزر رہی ہے اور ہفتوں کی رفتار دنوں کی رفتار سے گزر رہی ہے۔ نیکیوں میں مسابقت کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں پہل کرنا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی کامیابی یہیں سے ملنے والی ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھ کر سنائی، پھر سے وہ آیت میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد یہ بس دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت عظیم ہیں۔ وخیر عملا، اور جس کو لے کر تم اللہ رب العالمین سے کامیابی کی امید رکھ سکتے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ اس زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کے حج کو حج مقبول بنا، ان کے حج کو حج مبرور بنا، اور جو لوگ حج کے لیے سفر کر رہے ہیں
ہیں یا کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان ساروں کے سفر کو آسان فرما اور ان تمام کے حج کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بار الہ ہم میں سے جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ بار الہ جو باتیں سنی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام افراد کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ